توبہ کیسٹ نمبر 96۔ وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وروى ابن جرير ابن وكيع عن أبيه عن أصمة بن رامر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه، قلت: ولأبيه؟ قال: لا، قال: إن أبي مات مشركا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اس روایت مبارک میں یہ آتا ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رحمت کرے اس شخص پہ جو ابو ہریرہ کے لیے اور اس کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے تو مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ دعا کرو، لیکن اپنے والد کے لیے آپ نہیں کہتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان ابی مات مشرکا، میرا ابا جو ہے وہ شرک پہ مر گیا، تو اب جو شرک میں مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا یا دعا طلب کرنا ناجائز ہے۔ البتہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئی، تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو بھی نقل فرما دیا کہ وہ ہر بندے سے کہتے تھے کہ بھی اللہ اس بندے پہ رحمت کرے جو ابو ہریرہ کے لیے اور اس کی امہ کے لیے اللہ سے بخشش مانگے۔ تو اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ آدمی ایک دوسرے کو یا آدمی عباد اللہ صالحین کو، اللہ کے صالحین بندوں کو کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ دعا یہی ہے کہ جامع دعا مانگے آدمی: اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اسی طرح جیسے قرآن مقدس میں بھی دعائے مبارک موجود ہے: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہماری بھی بخشش فرما اور پہلے لوگ جو ایمان پہ گزر گئے ان کی بھی بخشش فرما۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک دعا میں ہے: رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس لیے ہمیشہ آپ جب دعا کریں اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کے لیے بھی دعا کریں، اور اسی طرح اپنے بزرگ، اپنے مشائخ اور اپنے اساتذہ جہاں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو لیکن جو لوگ شرک پہ مر گئے، کفر پہ مر گئے، ان کے لیے دعا کرنا جو ہے وہ شریعت میں
ناجائز ہے اور اللہ نے منع فرما دیا. وقوله تبارك وتعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قال ابن عباس ما زال إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه حتى مات فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفي رواية لما مات تبين له أنه عدو الله. اب اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا مانگتے تھے، جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا ما زال ابراہیم یستغفر لأبیہ حتی مات. آپ دعائیں کرتے رہے اس وقت تک جب تک کہ ان کے والد جو ہیں وہ مر نہیں گئے. فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تو آپ نے اس سے برات کر لی. تو اب مسئلہ سمجھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پہلے بھی جانتے تھے کہ میرا ابا جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ ان کے والد جو ہیں آدر وہ تو مسلمان نہیں تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بڑی تفصیل سے وہ مکالمہ ذکر فرمایا ہے کہ جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو خطاب کیا کہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اور بڑی تفصیل ہے. تو اب یہ کیسے ہوا کہ فلما تبین له، اب پتہ چلا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے. تو علماء نے فرمایا بات یہ ہے کہ دشمن بھی تو دوست بن جاتے ہیں، کافر بھی تو مسلمان ہو جاتے ہیں، مشرک بھی تو شرک سے توبہ کر کے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن جب آدمی کسی بات میں مر جائے، اب شرک میں مر گیا تو بس اب اس کے مسلمان ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو گویا اب اس کی دشمنی جو ہے وہ پکی ہو گئی اور واضح ہو گئی. وہ دشمن تو پہلے بھی تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دوست بن جائے. اب دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ابو سفیان، جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں احد میں، لیکن پھر وہ اسلام لے آئے اور بدل الاسلام بنے. اور جنگ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے. اسی طرح کتنے لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ وحشی جو ہے وہ دشمن ہے، جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اور آپ کا کلیجہ مبارک بھی نکالا، لیکن اللہ نے پلٹ دیا. وہی وحشی جو ہے مسلمان ہو گیا، اور وہی وحشی جو ہے مسیلمہ بن الکذاب جو میرے مدنی پاک کی نبوت کا دشمن ہے اس کو قتل کیا. تو زندگی میں تو پلٹ جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا جی، کہ القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. کتنے لوگ ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بس کوئی بات دماغ کو لگ گئی اور اللہ کے ولی بن گئے. کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی کفر و شرک میں گزر جاتی ہے، قبر پرستی میں گزر جاتی ہے، غیر اللہ کی ندا و پکار میں گزر جاتی ہے، لیکن جب اللہ راضی ہوتا ہے تو موحد بن جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں. اب دیکھیں اسی رمضان المبارک میں ان کی کایا پلٹ جائے گی، ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. اور کتنی لوگ ہیں جو الٹا محروم ہو جائیں گے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا قرآن جو ہے ایک ایسی کتاب ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ تو اس کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد اعراض کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ قبول کرنے کے بعد ہدایت پا جاتے ہیں. تو اس لیے زندگی کے بعد جب مر گئے تو اب پکی بات ہو گئی. وقضى قال مجاهد والزهق وقتادة وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال عبيد بن عمير وسعيد بن جبير انه يتبرأ منه يوم القيامة حين يلقاه اباه وعلى وجه ابيه القطرة والغبرة ويقول يا ابراهيم اني كنت عاصيك واني اليوم العاصي. فيقول اي ربي لم تعدني الا تخزني يوم يبعثون فأي خزي أخذ من أب الأباد. فيقال انظر إلى ما براك فإذا هو بذبح متلطخ قد مسخ ذبعا ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. اب اس روایت میں آتا ہے حضرت عبید بن عمیر سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یتبرأ منہ یوم القیامت، قیامت والے دن اپنے باپ سے بری ہو جائیں گے.
حین یلقا اباہ، جب قیامت کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوگی اپنے ابا سے، وعلی وجہ ابیہ القطرۃ والغبرۃ، دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر، والد کے چہرے پر نعوذ باللہ غبار ہے اور اندھیری چھائی ہے۔ فیقول، وہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام انی کنت عصیکا، میں ہمیشہ تیری نافرمانی کرتا رہا، وانی الیوم لا عصیکا، ابراہیم علیہ السلام میں آج اقرار کرتا ہوں میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، مجھے چھڑاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی درخواست میں عرض کریں گے الم تعدنی، کہ میرا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ لا تخزنی یوم یبعثون، کہ جس دن قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو میں اپنے پیغمبروں کو، ان پر ایمان لانے والوں کو، صالحین کو رسوا نہیں کروں گا، جیسے دوسری آیت مبارک میں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، عرض کریں گے فأی خزی اخذ من اب الابعد، کہ یا اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جا رہا ہے، مہربانی کریں۔ فَيُقَالُ انظر إِلَى مَا وَرَاكَ، اور ایک جگہ ہے انظر إِلَى مَا تحت رجليك، کو حکم ہوگا کہ پیچھے دیکھو یا نیچے دیکھو، فَإِذَا هُوَ بِذَبْحٍ مُتَلَطِّخٍ، ایسے ہوگا جیسے کوئی چیز ذبح شدہ ہو، خون سے آلودہ ہو، قد مسخ ذبحًا، اللہ پاک اس کو انسان سے بجو بنا دیں گے، حیوان بنا دیں گے، ثم یصحب بقبائمہ، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر یلقا فی النار، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ آج پھر مشرک کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کبھی بدلا نہیں کرتا۔ تو اس لیے مسلمانوں اللہ کے آگے استغفار کریں، اللہ کے آگے معافی مانگیں، اور یہ جو لوگوں کے عقیدوں میں غلط بات بیٹھ گئی ہے، نعوذ باللہ کہ ہمیں پیر چھڑا لیں گے، ہمیں سادات چھڑا لیں گے، ہمیں فلاں بزرگ چھڑا لیں گے، وہ تو ایسا دن ہوگا یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال نفع دیں گے نہ اولادیں نفع پہنچائیں گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ يغنيه، اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء، جب ایک دوسرے سے بھائی سے بھاگ جائے گا، بیٹا ماں سے بھاگ جائے گا، شوہر بیوی سے بھاگ جائے گا، ہر آدمی کو اپنی نجات کی فکر پڑی ہوگی، ہر آدمی اپنے سوال و جواب میں الجھا ہوگا۔ اس دن پھر دو قسم کے لوگوں کی وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، جن کے چہروں پہ خوشی ہوگی، بشاشت ہوگی، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پہ غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، جن پہ پھر دھوئیں کی آمیزش بھی ہوگی، اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، اللہ فرمائے کہ یہ وہ ہے بدبخت کافر اور کھلا کفر کرنے والے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ ہاں شفاعت برحق ہے، شفاعت انبیاء برحق ہے، شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، شفاعت حفظ حملۃ القرآن الکریم برحق ہے، شفاعت صالحین برحق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہاں نہ پریشان، وہ لوگ ہوں گے اللہ والے جن کو کوئی پریشانی بھی نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَقَوْلُوا إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ، قال سفیان الثوری وغیر واحد عاصم ابن بہدلۃ عن ذر بن حبیش عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال الأواہ الدعاء، کہ حضرت ابراہیم کی اللہ نے دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں قرآن میں۔ آپ نے فرمایا میرا ابراہیم اواہ بھی ہے اور حلیم بھی ہے۔ اواہ کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتی ہیں بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگنے والے۔ اصل بات یاد رکھو، یہ دعا جو ہے نا یہ مخل عبادت ہے،
عبادت کا خلاصہ ہے. اسی لیے علماء نے، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ہر بندے کی دعا دیکھو وہ کیسے مانگتا ہے. اس کی دعا سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا اللہ کے ہاں مقبول ہے اور کتنا اس کی عبادات میں اثر ہے. کہ اس کی دعائیں دیکھیں کہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں اور عاجزی ہے اور تضرع ہے اور لمبی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، ان کو لطف آ رہا ہے اپنے رب سے مانگنے میں. ایک ہے کہ بس ہاتھ اٹھائے ربنا تو جیسے تمہیں بے توجہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو غنی ہے. تم جب بھکاری ہو کر مانگنے والے ہو کے نخرا کر رہے ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں دینے کی؟ دعا کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ دل سے نکلے. دعا کا تو معنی یہ ہوتا ہے کہ عاجزی ہو، تضرع ہو، تذلل ہو. وہ حضرت قاری صاحب تھے نا، حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ماشاءاللہ جب وہ عمرہ کرتے تو ہم لوگ تو بہرحال دیکھ سکتے تھے، ورنہ ہم جیسے گناہگار کہاں ان کا ساتھ دے سکیں. بس وہ صفا مروہ پہ کھڑے ہیں تو اب دعا کر رہے ہیں تو جناب وہ آدھے گھنٹے کی تو صرف دعا ہے. پھر مروہ پہ کھڑے ہیں تو آدھے گھنٹے کی دعا، تو 4-5 گھنٹے لگتے تھے صفا مروہ دوڑنے میں. اور ہم تو 50 منٹ میں الحمدللہ عمرہ کر کے، بال مڈا کے، کپڑے اتار کے، غسل فرما کے 1 کلو کھانا بھی ہضم کر دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. عمرہ کیا جی میں نے 10 عمرے کیے ہیں ماشاءاللہ. میں جناب روز 10 طواف کرتا ہوں. دھکے کتنے بندوں کو مارتے ہو؟ کبھی رخ کعبے کی طرف ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی سینہ ادھر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی بھاگ رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے. یہ کوئی طواف ہے؟ کس نے کہا ہے کہ طواف؟ یعنی آدمی ایک مجسٹریٹ کے سامنے کھڑا ہو تو اس کا سانس نہیں نکلتا، اللہ کی دربار میں کھڑا ہو اور بے ہوش ہے. کبھی عورتوں کو ہاتھ مار رہا ہے، کبھی بوڑھوں کو ہاتھ مار رہا ہے، کبھی نمازیوں کے آگے گزر رہا ہے، کبھی کسی کی گردن کے اوپر سے پھلانگ رہا ہے. یہ کوئی طواف تو نہیں ہے میرا بھائی. دعا مانگیں گے ایسے ماشاءاللہ جیسے 1 منٹ میں ساری دعائیں. اللہ کے بندے یہ جو دعا ہے نا، یہ رب سے مانگنے کا ایک تعلق ہے. اب دیکھو کہ تم کتنی دیر دعا مانگتے ہو. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک شیخ تھے، وہ حرم مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک کی جانب سے باب جبریل سے داخل ہونا تو یہ طرف جو ہے حضور پاک کے قدم مبارک سے. تو مغرب کی نماز پڑھنے سے یا نماز سے کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں بھی ایسا کیا، دیکھا کہ استاد شیخ ہیں آگے بیٹھے ہیں، میں پیچھے چپ کر کے بیٹھ گیا. وہ بیٹھے دعا مانگ رہے ہیں، میں نے بھی دعا ہاتھ اٹھا لی، چلو بھی استاد کے ساتھ پیچھے آمین کہتا ہوں. اب جناب اذان ہو گئی وہ مانگ رہے ہیں، اذان ختم ہو گئی وہ مانگ رہے ہیں، نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھی، سلام پھیرا، 2 رکعت پڑھی، پھر دعا مانگ رہے ہیں. اب میں ہر 10 منٹ کے بعد ہاتھ تھک جائے نیچے کر لوں، پھر شرم آئے، ابھی بوڑھے آدمی ہے وہ مانگے، پھر میں ہاتھ بھی اٹھا لوں گا. اب عشاء کی اذان ہو گئی وہ دعا مانگ رہے ہیں، عشاء کے بعد سنتیں پڑھی، سلام پھیرا، پھر دعا مانگ رہے ہیں. میں نے کہا جی آپ مانگتے رہے، میں جا رہا ہوں. بوڑھے آدمی، کم از کم عمر 90 سال ہوئی، کم از کم میرے خیال زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو. تو دوسرے دن میں نے کہا حضرت آپ کی تو اتنی لمبی دعا ہوتی ہے، ہم جیسے لوگ تھے. فرمایا بھائی کہاں لمبی دعا ہوتی ہے، دعائیں تو ان لوگوں کی ہیں جن کی زندگی دعا میں گزر گئی، ہمارے تو گھنٹے گزر رہے. فرمایا دعائیں تو ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کی ساری ساری رات اللہ سے مانگنے میں گزر جاتی ہے. 2 گھنٹے دعا مانگ لی تھی، یہ بھی کوئی دعا ہے؟ وہ اس پہ رو رہے تھے اور ہمیں 2 منٹ بھی نصیب نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ نے جو صفت بیان کی ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا معنی ہے کثرت سے دعا کرنے والے. اور اس کے بعد آتے ہیں حضرت ابن وقال بن جی حدثني ابن سنہ قال حدثنا حجاج ابن منال قال حدثني عبد الحمید بن بحرام قال حدثنا شعر بن حوشب بن عبد الله بن شداد بن الحاب قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتضرع. ایک حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے پوچھا حضور مل اللہ، اللہ کا کیا معنی ہے؟ حضور پاک نے فرمایا المتضرع، اللہ کے آگے زیادہ سے زیادہ عاجزی کرنے والے۔ قال ان ابراہیم لأواه حلیم، رواه ابن زیاد من حدیث مبارک بن حمید بن بحرام بن قال الله المتضرع الدعاء، عاجزی کرنے والے، اللہ سے مانگنے والے۔ وقال الصوري عن سلمة بن كهيل بن مسلم الدين بن غدير انه سأل ابن مسعود عن العفاء فقال هو الرحيم، انہوں نے کہا عفا معنی مہربانی کرنے والے۔ وبه قال مجاهد وميسر والشعبي نصر البصري وقتادة وغيرهما انه الرحيم بعباد الله، انہوں نے فرمایا عفا کا معنی اللہ کے بندوں پہ مہربانی کرنے والے۔ وقال ابن المبارك قال اكرامة قال الله الموقن بلسان الحبشتی، انہوں نے فرمایا حبشہ کی زبان میں اللہ کہتے ہیں اللہ پہ یقین رکھنے والے، اللہ کے احکام پہ یقین رکھنے والے۔ وقد قال فی الباس انه الموقن، وقد قال مجاہد الضحاک وقال علی بن ابی طلحہ مجاہد واسع الله المؤمن، اللہ پہ ایمان رکھنے والے۔ زاد علی بن ابی طلحہ المؤمن والتواب، اللہ پہ ایمان رکھنے والے، کثرت سے توبہ کرنے والے۔ وقال لو في أنه المؤمن بلسان الحبشة، وقضى قال ابن جريج هو المؤمن بلسان، وقال الإمام أحمد حدثنا موسى قال حدثنا ابن حية حارث بن يزيد عن ابن بان عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو النجادين إنه وذلك الرجل كان يعرف الله بالقرآن رفع صوته بالدعاء۔ مسند امام احمد رحمت اللہ علیہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل، آپ نے فرمایا ایک آدمی تھا ذو النجادین کہ انہ اللہ وذلک انہ رجل، اس آدمی کی یہ حالت تھی کہ اذا ذکر اللہ فی القرآن، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کا ذکر تھا، رفع صوتہ بالدعاء، وہ اونچی اونچی آواز میں دعائیں مانگتے تھے۔ اور آج ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں دعا مانگو ہی نہیں بھائی، انہوں نے دین یہ سمجھا ہے، بس سارا دن اسی پہ بحث کرتے ہیں یہ دعا جائز ہے، اور جی دعا درست ہے، اور جی دعا ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے، اچھا جی دعا میں ہاتھ پہ منہ پہ لگانا ٹھیک، وہ اسی میں ہے لوگوں کو اللہ سے مانگنے سے بھی روکنے۔ اللہ سے تم نہ مانگنے دو، غیر اللہ سے خدا نہ مانگنے دے تو کہاں جائیں؟ کوئی عقل کرو، اسی کا نام دین ہے کہ لوگوں کو ہم غیر اللہ سے بھی روکیں اور اللہ سے بھی روکو، کسی کے دروازے پہ تو مانگنے دو نا، لیکن 24 گھنٹے بس یہی دماغ ہے۔ اب حضور نے فرمایا وہ اللہ ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھتے رفع صوتہ بالدعاء، اونچی آواز سے دعا کرو، بلند آواز سے دعا کرو۔ لیکن ان لوگوں نے پتہ نہیں قرآن و حدیث کو یہی سمجھا ہے کہ بندے کو ہر حال میں عبادت سے روکو، 4 سنتیں پڑھتا ہے گاڑی چھوڑے یار، کیا ہے 2 پڑھو بھائی۔ ایک آدمی اچھی طرح کپڑے پہن کے لباس پہن کے نماز میں کہ چھوڑے یار کمال کرتے ہو، توجہ بھی اتارو، سر ننگے کر کے نماز پڑھو، کیا اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے ان نوجوان بچوں کو ہدایت۔ وہ بیچارے دین سمجھے ہوئے ہیں، وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں کہ ہم مردہ سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، مردہ سنت وہ ہوتی ہے جب سنت ختم ہو جائے اور بدعت پہ عمل ہو رہا ہو، وہاں آدمی سنت کو زندہ کرے تو اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب دیں گے۔ اگر ایک سنت کے بجائے دوسری سنت پہ عمل ہو رہا ہے تو سنت تو مردہ نہیں ہوئی نا۔ کچھ خدا کے لیے دین کو سمجھا کریں، قرآن و حدیث کو سمجھا کریں، اور ایسے احوال پیدا نہ کریں کہ لوگ متنفر ہو جائیں دین سے۔ ایسے کام نہ کریں کہ لوگوں کو دین سے دوری بھاگنے پہ لوگ آ جائیں کہ یار کمال ہے، ہم قبر پہ مانگتے تھے وہ بھی ناجائز ہے، کعبے میں مانگیں یہ بھی ناجائز ہے، تو کہاں جائیں ہم؟
اگر قبروں پہ جا کے گردن جھکائیں وہ بھی ناجائز ہے، اور ملتزم پہ ہم نے سینہ لگا لیا تو یہ بھی ناجائز ہے، تو کدھر جائیں؟ اللہ کے دین کو سمجھنے، دیکھیں نا میرے مدنی پاک چاہتے تھے کہ کعبہ گرا کے بنائیں، لیکن حضور نے فرمایا میں جاتا ہوں لیکن نہیں بناتا۔ بی بی عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے میں کعبے کو گرا کے پھر کھلا کر دوں، یہ حتیم کا حصہ بھی اندر داخل کر دوں، اور دروازے بھی 2 لگا دوں، اور دروازے بھی نیچے رکھ دوں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے سے نکل جائیں۔ لیکن فرمایا عائشہ میں کعبہ نہیں توڑنا چاہتا، کیوں؟ اگر میں نے توڑ دیا لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں گے اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا، کعبہ توڑ دیا۔ تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ چاہے شریعت کا مسئلہ حق ہے لیکن فتنے پھیلنے کا خوف ہے تو چپ کر، کہ شریعت میں حق ہے بالکل جائز ہے، لیکن اگر ہم وہ مسئلہ کرتے ہیں تو ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا، دنیا میں شور ہو جائے گا، تو حکم ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، انہوں نے لکھا ہے کہ مثلا عید کا اجتماع ہے، اب حج کا اجتماع ہے اور لاکھوں لوگ ہیں اور اتفاق سے آیت سجدہ آ گئی ہے، انہوں نے کہا اگر امام سجدہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ لاکھوں لوگوں کی نماز غلط ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ سجدہ تلاوت نہیں کیا بعد میں کر لے گا، لیکن لاکھوں لوگوں کی فرض نماز کو خراب کر دینا یہ تو فقہ نہیں ہے نا، یہ تو تفقہ کا کام نہیں ہے۔ ہاں اب ہے جمعہ کے دن سجدے کی صورت پڑھنا، وہ تو حضور چونکہ پڑھتے تھے اور ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو پتا ہوتا ہے، لوگوں کو علم ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ اتفاقاً کسی اجتماع کے دن میں کوئی صورت پڑھ لی جائے اور اس میں سجدہ آ گیا، اب امام نے غور کیا کہ اگر میں نے تو سجدہ تلاوت کر لیا لیکن لاکھوں لوگ جو پیچھے ہیں کچھ نہیں سمجھیں گے، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن حدیث پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی ہو۔ اللہ کے دین کو سمجھا کرو، اللہ کے دیکھیں حضور خود تعریف فرما رہے ہیں کہ انہو اواہ، وہ شخص اواہ ہے، کیوں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے قرآن میں تو وہ بلند آواز سے دعائیں کرتا ہے۔ وقال سعید بن الجبیر والشعبی الاواہ المسبح، انہوں نے کہا اواہ کا معنی زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھنے والا، انہوں نے کہا اواہ کا معنی ہے اللہ کی زیادہ تسبیح کرنے والا۔ وقال ابن وهب عن معاوية بن النبي ظاهريا بن الدرداء رضي الله تعالى عنه قال لا يحافظ ولا صبحة الضحى الا الاواہ، انہوں نے کہا ضحیٰ کی بعض اوقات لفظ تسبیح ہوتا ہے، مراد نماز ہوتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا کہ جو آدمی اشراق کی نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ اواہ ہے۔ وقال شفیع الماظمی والاواہ والذی ذکر حتی استغفر منها، ابھی ایوب فرماتی ہیں الاواہ، اللہ اس کو کہتی ہیں جب بندے کو گناہ یاد آ جائے تو فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، وہ اواہ ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد الاواہ الحفیظ، الرجل یذنب الذنب سرا ثم یتوب منہ سرا، حضرت مجاہد کہتے ہیں اواہ کا معنی وہ ہے حفیظ۔ کیا معنی؟ اگر بندے نے چھپ کے گناہ کر لیا کسی کو پتا نہیں، لیکن وہ پھر چھپ کے اپنے رب کو بھی منا لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گر گراتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ ذکر کل ریاض ملاقات وکین قالت نوازین جعل حکم الحسن ابن مسلم ان رجلا كان يكثر ذکر اللہ ويسبح فذكر ذلك للنبي وذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال انه اواہ۔ اس حدیث مبارک میں آیا، حسن مسلم بیان کہتے ہیں ان رجلا، ایک بندہ تھا اللہ کا ذکر بہت کرتا تھا، تسبیح بہت پڑھتا تھا۔ حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ فلاں بڑا ذکر کرتا ہے، بڑے، آپ نے فرمایا وہ اواہ ہے۔ وقال ايضا ابو قريبة البيهاني قال حدثنا من البخاري بن حجاج بن استاد عن باص ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ميتا فقال دفن ميتا فقال رحمك الله ان كنت لأواها يعني طلاعا للقرآن۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے مدنی سرکار نے ایک میت دفن فرمائی جنازے کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا سمیت دو، آپ نے فرمایا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، ان کنت لأواہا، تو اوا تھا، کیا مانا؟ یعنی طلّاعا للقرآن، قرآن کو کثرت سے پڑھنے والا، کیونکہ قرآن تو سب سے بڑا ذکر ہے نا اللہ کا، جو اس کی تلاوت کرے وہ بھی اوا ہے۔ وقال شعبۃ ابی یونس الباہلی قال سمعت رجلا بمکہ وکان اصلہ رومیا وکان قاصا يحدث عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول في دعائه فذكر النبي قال انه اواه قال فخرج ذات الى رسول الله يدعو ذلك الرجل انه بعض النسوة هذا حديث غريب۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، فرماتی ہیں یونس الباہلی سمعت رجلا بمکہ، ایک آدمی تھا مکے میں، وکان اصلہ رومیا، اصل میں وہ روم کا رہنے والا تھا، پھر مکے میں آ کے سیٹل ہو گئے، وکان قاصا، وہ بڑے قصے سنانے والا بندہ تھا۔ وہ روایت کرتے ہیں ابی ذر سے، کان رجل یطوف بالبیت الحرام، ایک بندہ تھا جو اللہ کے گھر کا طواف کرتا تھا، روتا رہتا او کرتا رہا۔ کرتا ہے۔ حضور کو جب بتایا گیا، آپ نے فرمایا یہ بھی اواہ ہے۔ اصل بات تو وہی ہے نا، تضرع کرنا، اللہ کے آگے رونا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کا قرآن پڑھنا، یہ سارے معنی جمع ہو جاتے ہیں اواہ میں۔ کہتی ہیں فخرجت ذات لیلۃ، میں رات کو نکلا، میں نے دیکھا کہ حضور پاک اس بندے کو رات کو دفن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ساتھ روشنی بھی ہے، لیکن یہ روایت غریب ہے۔ قابل آباد قال سمیت ابراہیم الافاون کا النار قال من النار، حضرت ابراہیم کی صفت جو ہے ان ابراہیم لافواہ، جب آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہے تو آپ کرتے تھے، افسوس کرتے۔ اللہ کا نبی، وہ تو پاک ہیں، جہنم سے محفوظ ہیں، وہ جہنم سے ڈر رہے ہیں، اور ہم جو میں جہنم کا فکر ہی کوئی، ہم تو بس کسی طرح پیسہ بن جائے، بس ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، حلال ہے، حرام ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، پھر ایک ہی فکر لگی، انا للہ و انا الیہ۔ اور اگر کبھی اللہ پاک پیسہ دے دیتے ہیں، عظمت ہیں، اور پھر چھین لیتے ہیں، یہ بھی امتحان ہے، وہ دیتے ہیں تو امتحان ہے، وہ چھینتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو دین کے لبادے میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ دعا کریں اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ اور میں قال ابن جریج نے ابراہیم لأواہ، انہوں نے فرمایا اواہ کا معنی فقیہ، دین سمجھنے والے۔ قال امام ابو جعفر والله قال قول من قال انه هو الداء وهو المناسب للسياق۔ حضرت ابن جریر طبری آپ تفسیر میں سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ، یعنی سب سے راجح قول یہ ہے کہ کثرت سے دعائیں مانگنے والا، تو جب دعائیں مانگے گا تو اللہ کا تسبیح بھی کرے گا، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، اللہ کے آگے عاجزی بھی کرے گا، اللہ کے آگے روئے گا بھی، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، تو ساری چیزیں اسی ایک لفظ میں آ جاتی ہیں۔ وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موئدة وعدها إياه وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما عن ظلمه وأناله مكروها ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه له في قوله۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کے سیاق و سباق پہ نظر ڈالیں تو قرآن کے جو لفظ ہیں وہ بھی اسی معنی پہ دلالت کرتی ہیں۔
فما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه کہ فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه کہ ابراہیم علیہ السلام کو کتنا ستایا گیا، کتنا ایذا پہنچائی گئی، لیکن آپ حوصلے والے ہیں، حلیم ہیں۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، باپ نے پتھر مارنے تک کی دھمکی دی، لیکن آپ دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے افواہ کا معنی ہے کثرت سے دعا کرنے والا، اور حلیم کا معنی ہے حوصلے والے، اعتدال والے، بردبار، کہ سب تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں لیکن ان کی زبان سے وہ بات نہیں نکلتی۔ اس لیے جیسے اللہ نے فرمایا کہ باپ نے کہا تھا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا بیٹی ابراہیم اچھا تم میرے خداؤں سے نفرت کرتے ہو، یہ بات چھوڑ دو، نفرت چھوڑ دو میرے خداؤں سے، ورنہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ میں تمہیں ماروں گا اور ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو جاؤں۔ قال سلام علیک۔ اب دیکھیں باپ ڈانٹ رہا ہے، باپ شدت کی بات، لیکن حضرت ابراہیم کہتے ہیں ابا تم پہ سلامتی ہو، کوئی بات نہیں۔ سأستغفر لك ربی انہ کان بی عفیا۔ میں اپنے رب سے ابا تیرے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، وہ مجھ پہ مہربانی کریں گے، میں بخشش مانگوں گا، آپ گالیاں دیں، آپ ایذا پہنچائیں، آپ مجھے رجم کریں، لیکن میں دعا کروں گا۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر پہ تو غور کریں کہ جب احد کا دامن ہے، حضور کے 4 دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ بھی زخم ہے، حضور کے رخسار مبارک پہ بھی زخم ہے اور خون کی فواریں بہ رہی ہیں، لیکن اس وقت بھی حضور دعا کر رہے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اللہ میری قوم کو ہدایت، یہ جانتے نہیں نا تیرے نبی کے شان کو، اسی لیے گستاخی کر رہے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما۔ ورنہ ایمان سے کہیں اگر اس وقت حضور کی زبان سے بد دعا کا ایک کلمہ نکل جاتا تو قریش کی تو نسل مٹ جاتی، لیکن اللہ کے نبی اس حال میں بھی، آپ دیکھو نا ذرا منظر کو سامنے لاؤ نا کہ یہ تکلیف تمہیں بھی پہنچے، تم نے بھی کبھی دعا دی ہے؟ تمہیں تو اللہ رحمت کرے، ہاتھ کسی کا لگ جائے نا تو ایسے اس کو ڈانٹ دیں جیسے بچھو لڑ گیا ہو۔ انسان ہے بیٹھے بیٹھے ہاتھ لگ جاتا ہے، بندہ جو ہے جب کسی کو نیند کا جلا آ جائے تو ماشاءاللہ ان کا بس نہیں چلتا کہ ابھی اندر سے روح کھینچ کے اس کی نیچے سے نکال کے باہر پھینک۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، دین بھی سیکھتے ہیں، اور ہمارے علم کا اور حوصلے کا یہ عالم ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے۔ اور ایک ہماری دوسری برادری ہے، انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی 15 شعبان کی رات جب آئے گی نا تو حلوہ پکانا ضروری ہے۔ اچھا ابھی کیوں حلوہ پکاؤ؟ انہوں نے کہا جناب حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو حضور پاک نے حلوہ کھایا تھا، اس لیے حلوہ کھانا سنت ہے اس رات میں۔ اب اتنا بڑا جھوٹ تاریخ میں بھی نہیں بولا گیا ہوگا، حضور کے دندان مبارک تو 7 شوال کو شہید ہوئے ہیں، شعبان کا تو قصہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر حضور کے دندان شہید ہونے پہ حلوے کھانے والی سنت یاد ہے تو ویس کرنے کی طرح پہلے دانت توڑوا کے پھر حلوہ کھا لو، اس کو پورا کرو نا، پہلے دانت نکلوا لو پھر حلوہ کھاتے رہو۔ یہ کیا کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا نعوذ باللہ تو کر دیا، یہ کیا بات؟ اچھا حضور کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے جہاد میں؟ تم حلوہ کھاتے ہوئے شہید ہونا چاہتے ہو؟ تم بھی تو اللہ کے راستے میں نکلو نا۔ بس ایک دین ہے لوگوں نے گھڑا ہوا ہے، کسی نے حلوہ کھانا ہے وہ بھی جھوٹی حدیث بنا دیتا ہے، کسی نے نعوذ باللہ قبروں پہ سجدے کرانے ہیں وہ بھی جھوٹی قصے کہانیاں روایات بنا کے امت رسول کو گمراہ کر رہے ہیں، کسی نے غیر اللہ کو پکارنا ہے، کسی نے عرس شریف کرنا ہے، کسی نے 11ویں شریف کرنی ہے،
کسی نے جناب 12ویں منانی ہے، کسی نے 27ویں رجب منانی ہے، کسی نے 15ویں رات کی شعبان کی منانی ہے. اور یہ حدیث یاد نہیں ہے کہ میرے مدنی تو سارا شعبان عبادت کرتے تھے. صرف ایک رات کا کیا مطلب ہوا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سال میں ہم سے جو روزے قضا ہو جاتے تھے، یعنی ایام حیض کی وجہ سے عورتوں کے جو روزے ہوتے ہیں اور وہ روزے اکٹھے ہو جاتے تھے، تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ہم قضا زیادہ رمضان شعبان میں کر لیتے تھے. کیوں؟ فرمایا لکثرت صیام رسول اللہ، کیونکہ حضور شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے، ہمیں بھی موقع مل جاتا کہ بھی ہم بھی اپنی قضا کر لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے آنے کی تیاری کرتے تھے، تو شعبان میں روز روزہ. تم بھی تیاری کر لے ہو نا، رمضان کے آنے سے پہلے بھی سگریٹ زیادہ پی لو، حکم شکر ٹھیک ٹھاک پی لو. رمضان آ رہا ہے یار، پھر سارا دن بند رہنا پڑے گا. انا للہ و انا، یعنی شیطان بند ہو جاتا ہے لیکن انسان کو ایسی بلا ہے کہ یہ بند نہیں ہوتا. یعنی رمضان میں شیطان بھی جکڑ دیے جاتے ہیں لیکن شیاطین الانس جو ہے نا یہ نہیں جکڑے جاتے، یہ تو کھلے ہوتے. اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. مجھے کعبے میں بیٹھ کے کہتے ہوئے ڈر آتا ہے کہ بعض لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ رمضان میں ان کو گناہ کرنے کا زیادہ موقع ملے. ہوٹلوں میں، بلڈنگوں میں لوگ آتے ہیں عبادت کرنے کے لیے، بیچارے اپنی لڑکیاں، اپنی عورتیں ہوٹلوں میں، گھروں میں، مکانوں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اللہ کا گھر ہے، حرم ہے، یہاں کیا خوف ہے؟ لیکن یہاں بھی بدبخت موجود ہیں، یہاں بھی شقی موجود ہیں جن کو نہ اللہ کے گھر کا حیا ہے نہ محمد کے روضے کی شرم. کیا کہہ سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہم کیا کر سکتے ہیں یا کیا کہہ سکتے ہیں یا کیا ہمارے بس میں ہے؟ ہم مولوی لوگ جو کہتے کہتے مر جائیں گے، تم سنتے سنتے انشاءاللہ چلے جاؤ گے. باقی جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو مل جائے. ہمیں حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی. ہم کہتے رہیں گے، سنتے رہیں. باقی عمل کی توفیق جس کو اللہ دیتے ہیں تو وہ ایک دیوار پہ لکھے ہوئے حرف سے بھی ہدایت پا جاتے ہیں. اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، قرآن کا ترجمہ 10 دفعہ دہرا دو نا الف سے والناس تک، وہ جیسے پہلے دن سبق میں بیٹھے تھے وہی حال ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اس لیے فرماتی ہے وَسَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا فَعَلَمَ أَنَّ مَا عَزَاهُ لَهُ وَدَعَا لَهُ وَاسْتَغْفَرَ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علم و حوصلہ کیا کہ باپ نے تکلیف پہنچائی لیکن آپ نے دعائیں کی، آپ نے بخشش مانگی. اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، لأواہ الحلیم. دعا کریں اللہ ہمیں اپنے دروازے پہ مانگنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی اس بلد اللہ الامین کا ہمیں ادب دے، حیا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی محبت دے، ادب دے، حیا دے. اور دعا کریں افغانستان کے مسلمانوں پہ قہر ٹوٹا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے معصوم بچوں پہ رحم فرما. یا اللہ ان کے بوڑھے بوڑھے سفید داڑھیوں والے تیرے آگے رو رہے ہیں. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین. حضور کی امت میں بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ حضور کی امت کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ تو قادر ہے، تو چاہے تو اس شر میں سے خیر نکال دے. یا اللہ تو قادر ہے، تو چاہے تو اس کو اسلام کے غلبے کا ذریعہ پیدا کر دے. اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تو گندے ہیں، گناہگار ہیں، بد کردار ہیں، گندی پلید زبانیں ہیں. تم سے مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بغیر مانگے ہوئے اپنی رحمتیں عطا فرما اور حضور کی امت کی پریشانیاں دور فرما. اگر کوئی آدمی داڑھی رکھے تو ایک مشت رکھنا ضروری ہے، اور اگر خط بنواتا ہے تو کوئی حرج نہیں.
ایک آدمی کو باپ نے اپنی قاضی کے سامنے نکاح دیا، شوہر نے قبول تو کیا لیکن بڑا کہا کہ میں قبول کرتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کی عادت ہوگی، ورنہ کیوں گیا تھا وہاں محکمے میں؟ اب تم اس کا نکاح توڑوانے کے فکر میں ہو، کوئی چکر تو ہے نا، وہ تو بتاؤ نا کہ اگر اس کا نکاح ٹوٹے تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے بندے محکمے میں گیا ہے، قاضی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہاں کیوں گیا ہوا ہے؟ تو بعض آدمی کی عادت ہوتی ہے کہ لفظ انشاءاللہ منہ سے نکل جاتا، کوئی حرج نہیں، اس کا نکاح پکا ہے، تم امید نہ رکھو، ہاں توبہ کرو۔ نماز ظہر یا عصر کی نمازوں میں اگر آدمی 2 رکعت کے بعد داخل ہو تو پھر کھڑے ہو کے بالکل فاتحہ پڑھے گا، جب اکیلا کھڑا ہوگا تو پڑھے گا۔ نماز جنازہ میں اگر ہم بعد میں شامل ہوں تو کتنی رکعتیں بعد؟ نماز جنازہ میں رکعتیں تو ہوتی نہیں، نماز جنازہ میں تکبیریں تو ہوتی ہیں، رکعتیں میں نے آج سنی ہیں۔ بہرحال یاد رکھو کہ اگر تمہاری 2 تکبیریں یا 1 تکبیر رہ گئی تو جب امام جنازے کا سلام پھیر دے تو جلدی سے وہ تکبیر کہہ لیں، اللہ اکبر السلام علیکم، تاکہ جلدی سے تمہاری تکبیریں بھی پوری ہو جائیں۔ وہاں اب تمہیں پڑھنے کی کچھ ضرورت نہیں، صرف تکبیریں پوری کر لو، کیونکہ تم اگر پڑھنا شروع کر دو تو میت جو پہنچ جائے قبرستان اور تم کھڑے ہو ماشاءاللہ دعائیں پڑھتے، کیونکہ ایک تو ہمارے ماشاءاللہ لوگ ایسے دین کے سمجھدار ہیں کہ نیت تو کرتے ہیں 10 منٹ میں اور 2 رکعتیں پڑھتے ہیں 5 منٹ میں۔ دیکھو نا یہ ہمارا مسلمان دین کیسے سیکھا ہوا ہے، نیت کرنی شروع کرے گا نا جی ماشاءاللہ آج بروز اتوار وقت 8 بجے وقت عشاء، منہ طرف خانہ قبلہ، دعا برائے امت مصطفیٰ، نماز برائے خدا، پیچھے اس امام کے اللہ اللہ اللہ، یہ نیت ہے۔ انا للہ و لا حول ولا قوة۔ اور 2 رکعت کتنے میں پڑے گا؟ تو بڑا اللہ نیت 1.5 گھنٹے کی یعنی ماشاء اللہ، اور نماز 2 منٹ، لا حول ولا قوة اللہ ہدایت۔ حجر اسود پہ کھڑے ایسے دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے جیسے سیمنٹ لگی ہو، نیچے کیل لگا دیے گئے ہوں پاؤں میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، معلوم ہوتا ہے کہ حجر اسود کو کھینچنا چاہتے ہیں وہاں۔ یہ کون سی تکبیر ہے بھائی؟ گزر اللہ اکبر خلاص جاؤ، کیوں لوگوں کو روک رہے ہو؟ گناہ گار بن رہے ہو، پیچھے جو آئیں گے ان کو دھکا لگے گا۔ تم نے 1 سیکنڈ میں چلتے چلتے بھی کہہ دو اللہ اکبر، تھا پیچھے حضور پاک نے اونٹنی پہ طواف کر لیا۔ اسی لیے امت کو سبق دے دیا کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، دین میں آسانی ہے، موقع مل جائے بوسہ دے دو، موقع مل جائے ہاتھ لگا دو، نہ ملے اللہ اکبر کر دو، بھول گئے تو بھول گئے، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے دین کو آسان بنایا ہے، ہم لوگوں نے اس کو مشقت میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال پہ رحمت کریں۔ بہرحال تکبیریں بعد میں کہہ دو، رکعتیں نہیں ہوتی۔ رمضان میں اگر رمضان کے بعد مکے میں رہنے والا عمرہ کرے تو حج واجب ہو جائے گا؟ بالکل نہیں، حج زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ اگر آدمی 1 دفعہ حج کر چکا ہے اب اس کے لیے کبھی پھر حج فرض نہیں ہوگا، چاہے روز عمرہ کرے، چاہے ذیقعدہ میں کرے، چاہے شوال میں کرے، چاہے ذوالقعدہ میں کرے۔ عمرہ کرنے سے تو حج فرض نہیں ہو جاتا۔ قرآن اترا مکہ مدینہ پڑھا ہندوستان سمجھا، پتہ نہیں مجھے نہیں، اللہ کے بدلے جب اردو ہی لکھ سکتے ہو تو مسئلے سمجھنے کی کیا ضرورت؟ جب لکھ ہی نہیں سکتے ہو، قرآن واقعی مکے میں اترا ہے، مصر میں اللہ نے ان کو لسان دیا، لہجہ دیا، اللہ نے عجم کو قرآن سمجھنے کی توفیق دی، بالکل اچھی بات، بالکل بری بات۔ جب تم اردو نہیں لکھ سکتے ہو تو اس جملے کا معنی کیا سمجھو گے؟ پھر ماں سوا اس کے اعتراض کرو گے کہ مولوی نے یہ کہا تھا اور مولوی نے یہ کہا۔
عرس اور 11ویں شریف کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا حکم ہے؟ بدعت۔ قرآن و حدیث کے مطابق یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کی سزا جہنم ہے۔ اگر عرس دین ہوتا تو سب سے پہلے میرے بدری پاک اپنے ابا ابراہیم کا عرس مناتے۔ اگر عرس دین ہوتا تو سب سے پہلے بی بی فاطمہ اپنے ابے کا عرس مناتے۔ اگر عرس دین ہوتا تو صدیق و عمر عثمان و علی کو آپ سے کوئی کم محبت ہے حضور سے؟ خدا کا خوف کریں، یہ تو بدعات ہیں، لوگوں نے گھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے۔ اب عرس کیا، اب تو میلہ ہے۔ 15 شعبان کی رات کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی آیت مبارک ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں، بعض بزرگوں کے اقوال ہیں، لیکن حدیث مبارک کی روح سے سارا شعبان کا مہینہ فضیلت والا ہے۔ آپ ہر رات عبادت کریں، ہر روز عبادت کریں، کثرت سے روزے رکھیں، کثرت سے قرآن پڑھیں، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم عادی ہو جائیں اور رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ جمعرات کے دن روحوں کے بارے میں مجھے تو روح کبھی ملی نہیں، تو میں کیا بتاؤں؟ جس دن مجھے ملے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج مجھے ملی تھی۔ مجھے تو آج تک کوئی روح نہیں ملی، اپنی روح بھی میں نے نہیں دیکھی کہ کدھر ہے۔ جب مجھے زندہ کی روح کا پتہ نہیں تو جب چلے گئے ان کی روحوں کا مجھے کیا پتا۔ جنازے کے بعد جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے، اس کا کوئی قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں۔ جنازے میں جو دعا مانگتے ہیں وہ سنت ہے، جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ البتہ قبر پہ جا کے جب دفن کر لو پھر دعا مانگنا سنت ہے۔ میرے اوپر زیادہ قرضہ ہو گیا ہے، دعا کرے اللہ سب قرض داروں کے قرض ادا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی جن کے رزق میں تنگی ہے برکتیں عطا فرما۔ اللہ کے بندے، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، بس ہمت کرو، ماشاءاللہ لگ جاؤ، عمرے کرو اور استغفار کرو، اور بس اللہ کے دروازے پہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ میں اٹھتا ہی نہیں جب تک قرض ادا نہ کرو۔ پڑا ہوں تیرے دروازے، دیکھو ادا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ میں بوڑھا آدمی ہوں، بیمار رہتا ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ جس کا حل ہی کوئی نہیں، یعنی کبھی ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر فدیہ ادا کرو ہر روزے کا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ حضور کا جب نام آئے تو درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اگر حجر اسود پہ خوشبو لگی ہو اور آپ نے احرام باندھا ہوا ہے تو پھر بوسہ نہ دیں، کیونکہ احرام میں خوشبو لگ جائے تو تمہیں تو دم پڑ جائے گی نا۔ اگر احرام نہ ہو آگے پیچھے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم پاکستان سے آئے ہیں، دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو پھر آپ کو مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، جدہ جائیں، جہاں آسانی ہو، حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تو ابھی چھوٹی تھی، جب والدہ فوت ہو گئی تو ایمان کیسے لاتی؟ آپ سے پہلے نبی کوئی نہیں تھا۔ عجیب آدمی ہیں، بس لکھتے رہتے ہیں، بڑا عقل دوڑاتے رہتے ہیں۔ دین عیسیٰ موجود ہے، دین اسماعیل موجود ہے، دین ابراہیم موجود ہے، اس کے بعد اگر کوئی بت پرستی کرے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ ایسے مسائل میں زیادہ نہ الجھو۔ اپنے گھر سے عمرے کا احرام نہیں باندھا جاتا، عمرے کا احرام باندھنے کے لیے لازم ہے کہ حل میں جائیں، یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ کے آئیں اور پھر عمرہ کریں۔ کہتے جی ہمارے ملک میں جو محفل میلاد ہیں، میرے بھائی یہ بالکل خالص بدعت ہیں۔
لیکن بعض علماء پھر بیچارے یہ کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے توڑ کرنے کے لیے وہ بھی سیرت النبی کے جلسے رکھ لیتے ہیں کہ لوگ بیچارے ادھر جا کے مزید بدعت میں نہ پڑے، چلو کسی اچھے آدمی کے پاس آ جائیں تاکہ کوئی اچھی حضور کی سیرت کی بات سن لے۔ ورنہ جو ہے یعنی حضور پاک صرف 1 مہینے میں یاد آتے ہیں اور 11 مہینے، یہ کون سی محبت ہے آخر؟ حضور کی محبت، ہر وقت درود پڑھو، ہر وقت حضور کی سیرت بیان کرو۔ میرا ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ شفا دے، میرے بچے کا نام عبد المنان ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے المنان اور عبد کی نسبت بھی ساتھ ہے۔ کہتے جی یہ جو حنفی حضرات وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت پہ بیٹھ کے پھر کھڑے ہوتے ہیں، میرے بھائی یہ سب احادیث میں موجود ہے، جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب کھول کے کتاب الصلاۃ دیکھیں گے، پھر اس میں آپ قیام اللیل کی حدیثیں پڑھیں گے، وتر کی حدیثیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو حدیثیں مل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے اور اللہ آسان فرمائیں گے۔ ہر وقت توبہ کرتے رہیں یا توبہ کریں، بھئی توبہ کا معنی ہوتا ہے گناہ کو چھوڑ دیں، دل میں ندامت ہو اور آئندہ نہ کرے، اور اگر گناہ نہیں بھی کیا تب بھی توبہ کرتا رہے۔ ہمارا ہر عمل میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری ہر عبادت میں تقصیر ہو سکتی ہے۔ مہندی کے ذریعے اگر ہاتھ پاؤں میں پھول بناتے ہیں، عورتیں اگر بنائیں لگائیں تو کوئی منع نہیں، لیکن کہتے جی کہ میلاد النبی میں قیام کرنا جو ہے، یعنی جو لوگ میلاد مناتے ہیں حضور پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کھڑے ہو جاؤ حضور آ گئے، بھئی پہلی بات تو یاد رکھو کہ میلاد منانا جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، ایک ٹھنڈے دل سے بات دیکھو نا جی۔ آج ہم نے جو وضو کرتے ہیں، ہم سر پہ مسح کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی دیتے ہیں، یہ وضو کس نے سکھلایا ہے؟ محمد۔ تو جب صحابہ نے حضور کا وضو بھی ہمیں پہنچا دیا، حضور کی آذان بھی پہنچا دی، تو میلاد کا مسئلہ صحابہ چھپا کے چلے گئے؟ دیکھو نا، مسواک کرنے کا طریقہ بھی صحابہ نے ہمیں پہنچایا۔ مسجد میں داخل ہونا ہے تو بھائی دایاں پاؤں پہلے رکھو، نکلنا ہے تو بھائی پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو، یعنی مسجد میں آنے جانے کا طریقہ بھی سکھلا دیا، تہجد پڑھنا سکھلا دیا، نماز پڑھنا سکھلا دیا، روزہ رکھنا سکھلا دیا، سارے مسائل ہمیں سکھلا دیے، اذان سکھلا دی، تکبیر سکھلا دی۔ ایک میلاد کا مسئلہ تھا، وہ صحابہ چھپا کے چلے گئے کہ بعد میں مولوی آئیں گے، لڑنے دو ان کو، ٹھنڈے دل سے۔ اور اگر وہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے کہ ساری کائنات کو ہم اکٹھا کریں تو ابو بکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرا مدنی کہتے ہیں، فرمایا کہ اگر ساری کائنات کے بندوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھو تو ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے۔ جس کے عشق کا یہ عالم ہے کہ جب سرکار کی وفات ہو گئی اور ابو بکر خلافت پہ بیٹھ گئے تو جیش اسامہ، حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر کو حضور نے حکم دیا تھا جنگ کا۔ اب حضور کی وفات ہو گئی، وہ لشکر ابھی مدینے کے باہر رکا ہوا تھا، وفات ہو گئی، سب واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں، جنازے میں سب شریک ہوئے اور پہاڑ ٹوٹ گیا غموں کا۔ تو اب جناب جب آپ خلیفہ بن گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، بڑے بڑے اجلہ صحابہ سب ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ مہربانی کرو اس لشکر کو روک دو کہ اب مت بھیجو اسامہ کے لشکر کو، چونکہ حضور کے بعد آپ کی خلافت ہے اور مدینے میں استحقاق ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری فوجیں باہر چلی جائے اور مدینے کے اندر بدامنی ہو جائے۔ تو پہلے آپ اپنے خلافت کو جمائیں، اپنے کاروبار داخلی کو جمائیں، پھر خارجی امور پہ توجہ دیں۔
حضرت ابو بکر نے کہا، اور نے کہا بات سنو، جس لشکر کو میرے مدنی نے بھیجا ہے، جس جھنڈے کو محمد نے اونچا کیا ہے، ابو بکر نیچے نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اگر مدینے میں بدامنی ہوگی، تم کہتے ہو خلافت میں نہیں چلی جائے گی، میں اس بات پہ بھی راضی ہوں کہ جنگل سے جانور آ کر مدینے میں ابو بکر کی ٹانگوں کا گوشت کاٹ کے کھا جائیں، لیکن محمد مدنی کے جھنڈے کو میں نیچا نہیں کر سکتا۔ جو لشکر حضور نے بھیجا ہے وہ جائے گا، مدینہ خالی۔ جو لوگ اتنے عاشق تھے، اس ابو بکر نے تو کبھی میلاد نہیں منایا، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں۔ اگر حضرت ابو بکر نے میلاد منایا ہے تو ہمیں کسی روایت میں ڈھونڈ کے دے دو، بھئی ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم تو ابھی تک حجر اسود چوم رہے ہیں جس کو میرے مدنی نے چوما ہے۔ تو اگر میلاد ہوگا، ہم حضور کے چومنے سے پتھر چوم رہے ہیں تو میلاد چھوڑ دیں گے؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ بڑا ایمان سے کہو، کوئی عقل کی بات کرو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ قامت الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر میلاد میں بھی کھڑے ہونے کی حدیث مل جائے تو ہم پاگل ہیں، ہم کھڑے نہیں ہوں گے، ہم تو تم سے پہلے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں ذرا چلو حدیث نہ ہو، قرآن نہ ہو، ابو بکر کا عمل، حضرت عمر، عثمان، علی، اہل بیت، اصحاب رسول، عشرہ مبشرہ، 1,24,000 صحابی میں کوئی ایک صحابی، تابعین، یہ تو 600 سال بعد میں ایک بادشاہ مظفر گزرا جس نے بدعت رائج کی۔ اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اب حضور یہاں آ گئے ہیں تو وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ نہ ایک بات مجھے سمجھاؤ، حضور جب تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو روضے میں کون ہوتا ہے؟ اور جو لوگ مدینے میں سلام پڑھ رہے ہیں وہ کس پہ پڑھ رہے ہیں؟ نبی کی کئی شکلیں بن جاتی ہیں، پھر تو وہ قادیانی یہی کہتا ہے کہ میں نبی کا سایہ ہوں، وہ بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ میں ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں، اصلی نبی نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے اصلی نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، میں تو ذلی ہوں، میں تو بروزی ہوں۔ تو اگر تم ہر جگہ کہو جی خود تو نہیں آتے لیکن آپ کی مثال آتی ہے ہر جگہ، تو پھر یہی تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی سایہ ہوں۔ خدا کے بندو عقل کرو، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں وہ ثابت نہیں۔ اور دین میرے مدنی پہ مکمل ہو گیا، اب دین میں نہ کچھ بڑھا سکتے ہو اور نہ کچھ گھٹا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول 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 تعالیٰ قبول